بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاں میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ ایک نعمت کی شکل میں آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے میٹھے اور نمکین سے لذت، کام و دہن کا قدرتی انتظام فرما دیا تاکہ وہ کسی طرح رائے راست پر آ جائیں، مگر یہ ایسی ہر درم قوم تھی کہ آج تک اس کی حالت کتے کی دم جیسی ہے کہ نہ وہ سیدھی ہوتی ہے، نہ یہ قوم ہدایت کے راستے پر آئی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہو کر پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے چٹان نما پتھر پر اپنا عصا مارا۔ عصا کی ضرب پڑتے ہی اس پتھر میں سے 12 چشموں کی ٹونٹیاں پھوٹ کر بہنے لگیں اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بنی اسرائیل اسی میدان میں بھٹکتے اور اللہ کے عذاب کا شکار رہے، تاہم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ جزاک اللہ۔